الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان میں ہر روز ایک آیت لے کر میں آپ کے پاس آؤں گا اور اس پر گفتگو ہوگی، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس میں سے کچھ آپ کو ایسی چیزیں بتائی جائیں جو تھوڑی سی الگ ہوں، ہٹ کے ہوں، یونیک ہوں۔ تو یہ بڑی ہی مشہور آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے کون؟ متقین کے لیے، تقوی گزار کے لیے۔ جیسے پچھلی آیت میں بھی ہم نے تقوی پہ ہی بات کی ہے، تو یہ بھی تقوی کے ساتھ ہی وہ آیت منسلک ہے۔ لیکن اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں ذالکہ ہے، یہاں ھذا نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ آج ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے، پرنٹڈ ہے نا، اس صورت میں ہمارے ہر گھر میں موجود ہے، مساجد میں ہے، مدارس میں ہے، کہیں بھی لائبریریوں میں، ہر جگہ آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ قرآن کریم ملتا ہے۔ لیکن اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس وقت کتاب کہیں پر بھی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی، جو کچھ نازل ہوا تھا وہ الگ الگ اصحاب کے پاس الگ الگ لکھا ہوا تھا، اور پھر بہت سارے اصحاب جو تھے، جو بھی کچھ نازل ہوتا تھا اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ تو جب ذالکہ کہا جاتا ہے تو یہ اوپر کی طرف اشارہ ہے، لوح محفوظ، کہ یہ کتاب وہاں پر ہے، وہاں سے یہ اللہ کی کتاب اس کا نزول وہاں سے ہوتا ہے، وہاں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانہ لہ لحافظون، کہ ذکر ہم نے نازل کیا تو اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ تو آج 1400 سال سے زائد ہو گئے ہیں، تو آج تک کہیں زیر اور زبر کا بھی فرق اس کتاب میں نہیں ہوا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کتاب کا ذکر کرتا تو اس وقت یہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک، کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ جب ہم اس کتاب کی بات کرتے ہیں تو دنیائی کتابیں جن میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، جن میں بہت ساری وہ اونچ نیچ ہوتی ہے، ان کا ادب اور باقی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن قرآن ہر لحاظ سے سب سے اعلیٰ جو آپ کہیں گے، جو تحریر ہو سکتی ہے، اس پر ہم کہیں گے کہ یہ قرآن وہ کھڑا ہے۔ تو یہاں پر اس کے علاوہ جو بھی باتیں اس میں کہی گئی ہیں، ان میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ 100% کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی تقریر ہے، تو اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں شک نہیں، اور جس عظیم شخصیت، جس ہمارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس کو نازل کیا گیا، ان کی ذات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ اعلیٰ اور عرفاں ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو یہاں پر پہلے یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ اس میں شک کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت ہے یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے، تقوی گزار لوگوں کے لیے، وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے اندر بہت اچھی کچھ صفات رکھتے ہیں، اور وہ صفات کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ آدمی پرہیزگار ہو، بلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بلائی کا طالب ہو، اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے جو واقعی طور پر اس سے ہدایت لینا چاہتے ہو۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے جب کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، اور وہ راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے سامنے رکھ دی، یہ لو، یہ ہے وہ راستے جو انعام یافتہ لوگوں کے لیے، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور پھر یہاں کا پہلی ہم آیت کہہ سکتے ہیں، یا دوسری آیت یہ سورہ بقرہ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت نامہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو
तकवा की सिफत इख्तियार करें। जैसे तकवा पे जो है पिछली जो है उसमें वीडियो में मैंने अच्छी तरह से जो है बात रखी है कि तकवा किस तरह से आता है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो दुनिया में जानवरों की तरह ज़िंदगी जीते हैं, जिन्हें कभी ये फ़िक्र लाहक ना होती है हो कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं है। तो ये बहुत अहम बात है। बस जिधर दुनिया चल रही हो या जिधर ख्वाहिश नफ्स धकेल दे या जिधर कदम उठ जाएं उसी तरफ चल पड़ते हों, तो ऐसे लोगों के लिए कुरान में कोई भी रहनुमाई नहीं है। तो ये पूरी की पूरी किताब जो हमसे तकाजा करती है वो ये कहती है, देखिए हिदायत रोशनी है। हम जब अंधेरे में चलते हैं तो टॉर्च लेकर चलते हैं ताकि हमें रास्ता दिखे। हम जब रात को अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसकी हेडलाइट्स को हम ऑन करते हैं ताकि हमें उस लाइट के ज़रिए से रास्ते अच्छी तरह से दिखें, हम कहीं टकरा ना जाएं, हमारा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए और वो एक्सीडेंट में हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है जैसे देखा गया है। इसी तरह ये किताब वही रोशनी, वही हिदायत ज़िंदगी के एक एक कदम पर जो है चलने के लिए हमारे सामने है और हमने इसको ज़िंदगी के हर कदम पर इससे जो है वो हमने हिदायत तलाश करनी है, हमने उस रोशनी से काम लेना है, फिर ही हम फला पाएंगे, फिर ही हम जो है मुत्तकियों में शुमार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगली जो है इंशाअल्लाह आयत पर आपके साथ जो है वो मुलाकात होगी।